بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نازل ہوتا ہے۔ اس رات اللہ سے جو دعائیں مانگنی ہوں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان میں ایک 15 شعبان بھی ہے۔ اس رات کو الگ الگ نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں توبہ قبول کی جاتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات بکری کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال آسمان کے جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ اس رات مرنے والوں کی اور پیدا ہونے والوں کی تعداد اور انسان کی ہر ایک چیز لکھ دی جاتی ہے اور نیا اعمال نامہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ رات سال بھر کی گناہوں کا غفار بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارتیں قبول کیا کرو، کہ بے شک یہ دنیا میں رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس رات اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے بے حساب احصالی ثواب کریں۔ اس رات عبادت کچھ یوں کریں کہ ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود پاک بھیجیں، استغفار کی کثرت کریں، پھر جو نماز قضا ہوئی ہیں انہیں ادا کریں۔ سجدے کی حالت ایسی ہو کہ آنکھوں میں آنسو ہوں، ندامت کے ساتھ سجدہ کیجیے، پھر اللہ سے اپنے لیے، دین اور دنیا کی دعائیں بھلائیاں مانگیے۔ شب برات میں عبادت کرنا مستحق ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ کوئی اچھے لباس پہنے، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، قبرستان جائیں، مسجد جائیں، عورتیں گھروں میں رہیں اور عبادت کریں۔ شب برات میں سورۃ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معنوی ہے، جو کوئی اس رات سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے، صبح ایسی کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے۔ کم سے کم ایک بار تو ضرور پڑھیں سورۃ دخان۔ بزرگان دین اس رات کو دعا مانگتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ پاک، اگر آپ نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دیں اور ہمیں شہادت مند لکھ دیں، اور اگر ہمیں شہادت مند لکھا ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنے کا ہمت دیں۔ بے شک جو آپ چاہتے ہیں وہ مٹاتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ ثابت رکھتے ہیں، اور آپ کے ہی پاس اول کتاب ہے۔ اس رات سے پہلے کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو معافی مانگ لے، دل سے مانگے اور خود بھی سب کو معاف کر دیں۔ اس رات بیری کے 6 پتے پانی میں ڈال لیں اور اس پانی سے غسل کیجیے، انشاءاللہ باعمر جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ مغرب کے بعد 6 نفل ادا کریں۔ شب برات پر کریں ایسے دعا: یا اللہ، آج شب برات ہے، آج ہماری زندگی کی ایک اور کتاب بند ہوں گی، جس میں نہ جانے کتنی تعداد میں گناہ ہی گناہ پڑے ہوں گے۔ اس میں ایسے ایسے گناہ ہوں گے جن میں سے کتنے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے۔ جھوٹ، چغلی، حسد، تکبر، دل ہزاری، وعدہ خلافی، چوری، مکاری، دغا، ماں باپ کی نافرمانی، دھوکہ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہماری زندگی کے اس کتاب میں پڑے ہوں گے، اور انجانے میں بھی۔ اگر آپ ہماری کرموں کے بدلے عطا کریں گے تو یہ سچ ہے مولا، ہمیں کچھ نہ ملے گا سوائے عذاب کے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اعمال کے برابر نہیں، اپنی رحمت کے برابر نواز دیجیے۔ بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں، مگر آپ کی رہنمائی کریمی سے زیادہ بڑی نہیں۔ یا اللہ، ہمارے حالت پر رحم فرمائیے، اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال نامہ بند ہو جائے۔ آپ ہم سب پر
جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان سب کی، ماں باپ کی، گھر والوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے مرحومین کی، ہر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے۔ ہم سب کے نام اعمال میں جتنی بھی گناہ ہیں انہیں اپنی رحمت سے، اپنے شان کریم سے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے، آمین۔ یا اللہ، آنے والی کتاب پہ بے شک سب کچھ لکھا جا چکا ہے، جیسا کہ ہماری موت، زندگی، نکاح، حج، رزق اور بھی بہت کچھ۔ یا اللہ تعالیٰ، آنے والے سال کو ہمارے لیے عافیت بھرا رکھیے گا، ہم پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیجیے۔ بے شک دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خود اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا، اور بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک دعاؤں سے تقدیر بھی بدل سکتی ہیں، بے شک دعا ہی تو ہے جو مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اعمال کیے ہیں اس کی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور اپنی خطائیں بخشوا لیں گے، لیکن آپ نے بندوں کے کوئی بھی حق مار لیے ہیں تو اس کی معافی انہی سے مانگ لیجئے۔ یقین کیجئے آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، ان لوگوں سے معافی نہیں مانگ پاؤ گے جو دنیا میں آپ سے ناراض ہیں، اور ناراضگی میں آپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو لیے۔ وہاں حشر میں سگی ماں بھی اپنی ماں نہیں ہوگی، نہ ہی اپنا باپ اپنا ہوگا، نہ کوئی کسی کا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ معافی مانگنے کا یہ طریقہ بالکل نہیں، بڑے بڑے میسج نامے فارورڈ کر دیے اور سمجھ لیا کہ معافی ہو گئی، نہیں۔ جس طریقے سے آپ نے سامنے والے کا دل دکھایا ہے، اس کی غیبت کی، اس کی بدنامی کی، اس کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اس کے پیسے دبا لیے، کچھ بھی کیا ہو تو اسے ہمت کر کے معافی مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا نرم لہجہ کو دیکھ کر آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک دن معافی مل جائے گی۔ سے پہلے ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے، اگر ان کا جانے انجانے میں آپ نے دل دکھایا ہے تو آج ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چوم کر ان سے معافی مانگ لیجیے۔ بے شک وہ والدین ہیں، وہ اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی اس ادا کو دیکھ کر ان کے دل کو جو سکون ملے گا وہ ہر ماں باپ کا حق ہے، ہر ماں باپ کو وہ سکون ملنا ہی چاہیے۔ گھر میں اگر بزرگ شخصیت ہے، مطلب ہمارے دادا دادی یا نانا نانی، تو ان کی دعائیں، بے شک ان کی دعائیں انمول ہیرو کی طرح ہیں، یہ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے۔ آج ہم سب کا نام اعمال بند کرنے سے پہلے ہمارے ہر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ ہو جائے جو قرض بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض اتر جائیں، جو بے وجہ مقدمے میں پھنسے ہیں انہیں اس سے چھٹکارا مل جائے۔ آنے والی بک میں ہم سب کے لیے بے شمار خوشیاں بھر دی جائیں، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا مجھ بدکار کو بھی کہ اللہ تعالیٰ میری ماں باپ کی بھی اور ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ شب برات میں عبادت کرے، آج رات عبادت کچھ اس طرح کرے کہ آپ کے دل کو سکون ملے اور وہ عبادت آپ کی قبول ہو۔ خود کو تھکا دینے والی عبادت مت کیجیے، مطلب جیسے 100 رکعت نفل کرنا، اس میں ایک سورہ کو 100-200 بار پڑھنا، سب نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت کا ثواب تبھی ملتا ہے جب فرض جتنی بھی آپ کی چھوٹی ہیں ان کی قضا پوری ہو جائے، تب ہو سکے تو اپنی پچھلی جتنی بھی فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ صرف نماز ہی نماز مت پڑھیے، اس میں نیند بھی آنے لگتی ہے اور آلس بھی۔ تھوڑے وقت کے نماز ادا کیجیے اور تسبیح پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی الگ الگ سورت پڑھیے، ذکر اللہ کیجیے، دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف بیان کیجیے، یہ ذکر کیجیے، استغفر اللہ پڑھیے، پہلا کلمہ پڑھیے، درود پاک پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے،
कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, सूरह दोहान पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, सूरह मोमिनून पढ़िए, सूरह अज़दुहा पढ़िए। हो सके तो इन सूरह को तर्जुमे के साथ पढ़िए। नमाज में जो आखिरी 10 सूरह हैं उनके तर्जुमों को पढ़िए और समझिए। नमाज जब जब पढ़े नमाज समझ कर पढ़े। लगातार पढ़ने से कमर में दर्द वगैरह होने लगता है, तो अगर तस्बीह पढ़े तो थोड़ा चल चल कर पढ़े, इससे बैलेंस बना रहेगा। मैंने कुछ भी बात ज्यादा की या गलत की तो माफ कीजिए। मैंने इबादत का तरीका बताया है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे अपनों को भी याद रखिए। पूरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। बारात के महीने की फजीलत। हजरत सैयदना अनसबी मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, माह शबान का चांद नजर आते ही सहाबाए इकराम तिलावत कुरान की पाक की तरफ मुतवज्जा हो जाते, अपने आमाल की ज़कात निकालते ताकि गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों को रमज़ान के रोज़े के लिए तैयारी कर सके। पहले के इंसान रमज़ान से पहले ही अपने सारे कामों को ख़त्म कर लेते थे ताकि रमज़ान शरीफ का चांद नजर आते ही अल्लाह ताला की इबादत में लग जाएं। कई मुसलमान पूरे महीने के इत्तिकाफ में बैठ जाते। पहले के मुसलमानों को इबादत का इस कदर शौक था। अफसोस आजकल के मुसलमानों को ज्यादातर माल कमाने की ही शौक है। पहले के मुसलमान बरकत वाले दिनों में अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत करके उसकी कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते थे, और आज के मुसलमान मुबारक दिनों में भी, खुसूसन माह रमजान मुबारक में भी दुनिया की दौलत कमाने की नई नई तजुर्बे निकालते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में सबसे ज्यादा रोजे रखते थे। हज़रत सैयदना अब्दुल बिन अबी क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मारवी है कि उन्होंने अव्वल मोमिनीन सैयदना हज़रत आयशा सदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाते सुना कि मेरे सरताज साहिबे मेराज का पसंदीदा महीना है। शाबान के आप पूरे रोजे रखा करते थे, फिर उसे रमजानुल मुबारक से मिला देते। हजरत सैयदना उस्मा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि जिस तरह आप शाबान में रोजे रखते हैं इस तरह किसी भी महीने में रोजे नहीं रखते। फरमाया रजब और शाबान के बीच में ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। इस महीने लोगों के अमाल अल्लाह ताला के तरफ उठाए जाते हैं और मुझे महबूब है कि मेरे अमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोजेदार रहूं। बुखारी शरीफ में है, हजरत सैयदना आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज्यादा किसी भी महीने में रोजा ना रखा करते रमजान को छोड़कर, बल्कि वो शाबान के पूरे रोजे रख लिया करते थे। फरमाया करते थे कि अपने इस्तियाद के मुताबिक अमाल किया करो कि अल्लाह ताला उस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकते जब तक तुम उगता ना जाओ।